فرمائیں الہ العالمین مجھے حق سچ کہنے کی توفیق اور سعادت بخشے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا اور اللہ پاک ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ میرے دوستو، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے صحابی سے پوچھا، ما کتب علی خاتم عثمان ابن عفان، کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس کے اوپر کیا عبارت نقش تھی؟ جیسا کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر محمد الرسول اللہ کے الفاظ نقش تھے، محبوب پیغمبر آمنہ کے ذر یتیم کی وہ مہر تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب بھی کوئی تحریر لکھواتے تو اس کے اوپر اپنی انگوٹھی سے وہ مہر لگا دیتے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی کے اوپر بھی ایک عبارت نقش تھی، الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس انگوٹھی کے اوپر بھی ایک عبارت نقش تھی جس کا مطلب اور مفہوم یہ تھا، عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے صحابی سے پوچھا گیا، اے عبداللہ ابن عباس یہ تو بتاؤ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس انگوٹھی کے اوپر کیا الفاظ لکھے ہوئے تھے، کیا دعا لکھی ہوئی تھی؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے صحابی نے فرمایا کہ سیدنا عثمان ابن عفان نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس انگوٹھی کے اوپر سیدنا عثمان ابن عفان نے صدق دل کے ساتھ یہ دعا لکھوائی ہوئی تھی، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت والی اور موت دے تو شہادت والی۔ یعنی سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ دعا لکھوائی ہوئی تھی، یہ عبارت لکھوائی ہوئی تھی کہ اللہ میری زندگی کو سعادت والا بنا دے، خوبیوں والا بنا دے، خوش بختی والا بنا دے، اور اے اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو یا اللہ مجھے موت شہادت کی عطا فرمانا۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان نے یہ عبارت، یہ دعا اپنی انگوٹھی کے اوپر لکھوائی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، آج میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سے ہٹ کے صرف ان کی اس دعا کے اس پہلے جملے کے اوپر اللہم احیینی سعیدا کے اوپر گفتگو کروں گا کہ سیدنا عثمان ابن عفان نے صدق دل کے ساتھ جب یہ دعا لکھوائی تو اس دعا کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے سیدنا عثمان ابن عفان کی زندگی کے اندر سعادتیں کتنی نصیب فرمائی، ان کی زندگی کتنی سعادت مندی والی تھی، خوبیوں والی تھی، خوشحالی والی تھی۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر ہر دور کے اندر ہر طبقے کے اندر ایک بات مشہور ہوتی ہے کہ بعض لوگ کسی کے کام کو دیکھ کر، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اس کو نیک بخت سمجھتے ہیں، اس کی سعادت سمجھتے ہیں، اس کی خوبی سمجھتے ہیں،
کہ یہ دیکھو یہ فلاں شخص ہے اور اس کے اندر فلاں خوبی پائی جاتی ہے، ان تمام تر خوبیوں میں سے سب سے پہلی چیز جو دنیا دیکھتی ہے، دنیا جس چیز کو سعادت مندی سمجھتی ہے وہ چیز حسب و نسب ہے، کہ انسان کا اگر خاندان اچھا ہو تو سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، یعنی خاندان اگر اچھا ہو تو خاندان کے اچھا ہونے کو، قبیلے کے اچھے ہونے کو لوگ سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ اگر خاندان کا اچھا ہونا، قبیلے کا اچھا ہونا یہ سعادت مندی کی چیز ہے، سعادت مندی کی بات ہے، تو یہ درجہ اللہ نے عثمان ابن عفان کو بدرجہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور سیدنا عثمان ابن عفان کے دادا 5ویں پشت کے اندر جا کر ایک ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح والدہ کی طرف سے اگر نسبت دیکھی جائے تو سیدنا عثمان ابن عفان کی نانی سیدہ ام حکیم بی بی سلام اللہ علیہا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ، یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، اور اتفاق کی بات یہ بھی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جڑوا پیدا ہوئے، یعنی اگر خاندان کا اچھا ہونا یہ کوئی سعادت مندی کی چیز ہے تو اللہ نے یہ سعادت عثمان ابن عفان کو بدرجہ کمال عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کوئی آدمی اگر گھٹیا قبیلے سے کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی شادی، اس کا نکاح کسی اچھے خاندان کے اندر ہو جائے، اچھی برادری کے اندر ہو جائے، اچھے قبیلے کے اندر ہو جائے تو لوگ اس کو بھی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کو فلاں خاندان کے لوگوں نے اپنی بیٹی دے دی ہے یا فلاں شخص نے اس کو اپنی بچی دے دی ہے۔ تو میرے دوستو اگر کسی قبیلے کے اندر شادی کا ہو جانا، اچھے قبیلے کے اندر، اچھے خاندان کے اندر شادی کا ہو جانا یہ سعادت مندی کی بات ہے، تو اس سعادت کا بھی عثمان ابن عفان کے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دیا، اور جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دیا، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ایک روایت کے مطابق اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر میرا رب مجھے 40 بچیاں بھی دیتا، 40 بیٹیاں بھی دیتا، اے عثمان میں تجھ پہ اتنا خوش ہوں کہ میں 40 کی 40 بچیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے عثمان اگر میرا رب مجھے 100 بچیاں بھی دیتا، اے عثمان میں تجھ پہ اتنا خوش ہوں، اتنا راضی ہوں کہ 100 کی 100 بچیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے عثمان میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اگر میرا رب مجھے 200 بچیاں بھی دیتا تو میں 200 بچیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ تو میرے دوستو آج کل ہم لوگ دنیا کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر